ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ صدق اللہ مولانا علی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کرے تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہیں تو رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ ناظرین و ناظرات، حضرت امام بہقی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے کے مشائخ سے سنا ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قبر نور کے پاس جائے اور یہ آیت کریمہ پڑھے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت مبارکہ کے پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ درود شریف پڑھے، صلی اللہ علیہ وآلہ یا رسول اللہ، تو در نور پر خدمت کے لیے مقرر فرشتہ اس شخص کو کہتا ہے، اے فلاں تیری ہر حاجت ضرور پوری ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یعنی فرماتے ہیں کہ ما من یوم یطلع الا نزل 70 الفا من الملائکۃ حتی یحفو بالقبر قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں یعنی طلوع فجر کے وقت، جب صبح صادق کے وقت، طلوع فجر کے وقت 70,000 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور قبر انور کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور درود و سلام عرض کرتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے یہ فرشتے چلے جاتے ہیں، شام میں دوسرے 70,000 فرشتے آتے ہیں اور قبر نور کو گھیر لیتے ہیں، پھر سرکار کی بارگاہ میں قبر انور کے سامنے کھڑے ہو کر فرشتے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے ملائکے کی حاضری ہر دن رات ہوتی ہے، حتیٰ کہ جب قیامت قائم ہوگی اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں 70,000 فرشتوں کے ساتھ سرکار قیامت کے میدان میں تشریف لے کر آئیں گے۔ ناظرین و ناظرات، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب صبح ہوتی ہے تو 70,000 فرشتے آتے ہیں اور مزار انور اور قبر انور کے ارد گرد اگر یعنی قبر شریف کے چاروں طرف حاضر ہوتے ہیں، اور شام تک صبح میں آنے والے فرشتے شام تک رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر پر سلام بھیجتے رہتے ہیں، اور جب شام ہوتی ہے تو یہ فرشتے چلے جاتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں شام کو دوسرے 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہ سلسلہ قیامت تک جاری ساری رہے گا، حتیٰ کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں اپنے قبر نور سے نکلیں گے اور 70,000 فرشتوں کے جماعت کے ساتھ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے میدان میں آئیں گے۔ ناظرین و ناظرات، ایمان والو، 70,000 فرشتوں کا گروہ ہر صبح ہر شام فرشتوں کی 70,000 جماعت میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر نور پر حاضر ہو کر اور میرے سرکار پر درود و سلام پھیرتے ہیں، میرے سرکار کی قبر
انور کو چاروں طرف سے گھیر ڈالتے ہیں اور درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ میری پیاری عزیزات، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی 70,000 فرشتوں کی تعداد میں فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ اٹھو وہ رخ آٹھوں پہر کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ناظرین، حدیث شریف سے واضح طور پر ظاہر و ثابت ہو گیا کہ کریم مہربان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزار انور پر حاضر ہونا صرف جائز اور درست نہیں، بلکہ قبر نور پر، بلکہ نور والے نوری مخلوق کے، میری پیاری عزیزات، قبر نور پر حاضر ہونا نوری مخلوق کے فرشتوں کی سنت ہے۔ نوری مخلوق فرشتوں کا آنا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہے۔ ثابت اور ظاہر ہوا کہ رحمان رحیم رب تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی بھی محبوب مقبول نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار قبر نور کی حاضری میں ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ جو فرشتہ ایک بار مزار انور پہ حاضر ہو جاتا ہے اسے دوبارہ قیامت تک پھر دوبارہ موقع نہیں ملتا، دوسری بار حاضری نصیب نہیں ہوتی۔ ناظرین و ناظرات، جس نے جو فرشتہ صبح حاضر ہوا، 70,000 فرشتوں کی تعداد جو صبح حاضر ہوئی، شام تک میرے رسول کے بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں گے، پھر شام والے صبح تک بھیجتے درود و سلام پیش کریں گے۔ یہ صبح شام آتے ہیں، پھر ان کو دوبارہ حاضری کی نصیب نہیں ہوتی، بس ایک بار حاضری۔ میری پیاری عزیزات، امتی، آقا ارشاد فرماتے امتی دن رات زندگی بھر اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس قبر نور پر حاضری دیتا رہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن فرشتوں کے لیے پابندی ہے۔ ایک بار حاضری نصیب ہوئی، دوبارہ نہیں ہوگی، لیکن امتیوں کے لیے کوئی پابندی نہیں، دن رہے، رات رہے، صبح رہے، شام رہے، ہر وقت حاضری دیتے رہے، کوئی، میری پیاری عزیزہ، ان کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے، معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار، آسی پڑے رہے تو صلہ، میری پیاری عزیزہ، صلہ عمر بھر کی ہے۔ ناظرین و ناظرات، فرشتوں کے لیے بس ایک بار کی اجازت ہے اور ہم گنہگاروں کے لیے ہمیشہ کی اجازت ہے۔ امتی کیسا بھی کیوں نہ ہو، گنہگار ہو، بدکار ہو، اچھا ہو، برا ہو، ہر وقت حاضری کی سعادت حاصل کر سکتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ میری پیاری عزیزہ، ایمان والو، دربار شاہ پر حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرتے ہیں، جن پر دوسری حاضری کی پابندی، جب درود شریف ان فرشتوں کی عادت ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم امتیوں کا حق فرشتوں سے زیادہ، میری پیاری عزیزات، معزز بنایا ہے، اس لیے کہ غلاموں پر لازم اور ضروری نہیں ہے کہ درود و سلام، ہدیہ درود بس ایک بار پیش کیا جائے، بلکہ غلام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار نور رحمت میں پیش کرتے ہیں، جن کا صدقہ طفیل ہم امت پر حاضری کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک خاص بات یہ عرض کرنا ہے، کچھ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ جب درود شریف پڑھنا اور بھیجا جاتا ہے تو فرشتے امتی کا درود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس وقت میری پیاری عزیزت آپ کی روح قبر میں، میری پیاری عزیزات، لٹا دی جاتی ہے۔ اب مجھے کہنا بتانا یہ ہے اعتراض کرنے والے کو، جب فرشتے ہزاروں کی تعداد میں بے شمار امتیوں کو صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہر امتیوں کے درود کو آقا کے بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں، سرکار اپنے گنہگار امتیوں کے درود کو سنتے ہیں، میرے رسول خوش ہوتے ہیں۔ میری پیاری عزیزات، فریاد امتی جو کرے حال راز، ممکن نہیں ہے کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ان پر درود جن کو کس بے کسا کی ہے، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ میری پیاری عزیزات، عرض کرنا ہے کہ امتی کا درود و سلام فرشتے لے جاتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور وہ فرشتے جو زمین و آسمان مختلف جگہوں میں، کعبہ معظمہ میں، پھر میری پیاری عزیزات بیت المقدس کی خدمت پر مامور ہیں، ان کا درود کون لے کر جاتا ہے؟ سوال یہ ہے۔ ہمارے درود کو تو فرشتے لے جاتے ہیں، لیکن فرشتے جو جگہ جگہ پہ مقرر ہیں، ان کے پڑھے ہوئے درود کو کون لے جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، وہ کون لے کر جاتا ہے؟
میری اسلام کی مقدس شہزادیوں، اللہ کی بخشی ہوئی طاقت و قوت سے فرش سے لے کر عرش تک، مغرب سے لے کر مشرق تک، شمال سے لے کر جنوب تک میری پیاری عزیزات کہیں بھی آپ کا عاشق ہو درود پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عاشق کو دیکھتے بھی ہیں، اس کے درود و سلام کو خوب سنتے ہیں، فریاد کو سن کر میرے رسول اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ناظرین و ناظرات، جس نے سوال کیا ہے کہ ہمارے درود کو فرشتے لے جاتے ہیں، فرشتے کو درود کو کون لے جاتا ہے، تو ناظرین و ناظرات اس سے پتہ چل گیا کہ فرشتے جہاں سے درود پڑھتے ہیں رسول درود کو سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ یعنی ناظرین و ناظرات ہمارے درود کو بھی حضور سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن فرشتے درود کی تحفہ محبت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ کا امتی درود بھیجا ہے، سن لیجئے، میرے سرکار تو ایسے بھی سنتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میری پیاری عزیزات، حدیث شریف میں ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جبریل علیہ السلام آسمان سے زمین پر نزول فرمانے کے لیے آسمان کا دروازہ کھولتے ہیں تو دروازہ کھولنے کی آواز اپنے حجرے میں سنتا ہوں۔ میری پیاری عزیزات، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے دروازے کو کھلنے کی آواز کو سنتے ہیں، امتی جہاں سے پکارتا ہوگا رسول کیوں نہیں سنتے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جبرائیل جنت کا دروازہ کھولتے ہیں، میں اپنے حجرے میں ہوتا ہوں تو آواز آتی ہے۔ تو بتائیے جو لوگ جہاں جہاں سے میرے رسول کو درود بھیجتا ہے تو کیا میرے رسول اس کے درودوں کو نہیں سنتے ہیں؟ میرے رسول درود سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ان کی مدد فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، اور ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے ثروت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین و ناظرات، درود شریف کا تحفہ دربار بارگاہ حضور کی حاضری کے وقت ملائکہ عاشقوں کا درود و سلام پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں دوسرے اعمال کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے، مقبول ہوتا ہے۔ میری پیاری عزیزات، حضرت شیخ محقق نے تحریر فرمایا ہے، بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ قل هو اللہ احد شریف پڑھنے سے ہم نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیا۔ فرماتے ہیں جو شخص خوش نصیب درود شریف پڑھتا ہے اس شخص محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب اور بیداری میں ضرور دیکھے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اے میری اسلام کی مقدس شہزادی، جو کثرت سے رسول پر درود و سلام پڑھتا ہے، رسول کو یاد کرتا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں وہ رسول کا دیدار ضرور کرے گا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ درود شریف گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے۔ ناظرین، درود شریف کی درود شریف کثرت سے پڑھا کیجیے۔ فرماتے ہیں درود شریف گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جسے آگ پانی کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے، میری پیاری عزیزات، حضور علیہ السلام پر سلام بھیجنا غلام آزاد کرنے سے افضل ہے۔ میری پیاری عزیزات، میرے رسول پہ درود پڑھنا، آپ پہ سلام پیش کرنا غلام کو آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسلمان ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، مجھ پر درود بھیجتے ہیں تو دونوں کا ہاتھ جدا ہونے سے پہلے ان کے سارے گناہوں کو بخش دیے جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کے ثروت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین و ناظرات، تو پتہ چلا بندہ کہیں سے امتی درود بھیجے، درود پڑھے، رسول پر صلاۃ و سلام پیش کرے، میرے رسول کہیں بھی ہو۔ میری پیاری عزیزات، میرے رسول ویسے تو ہر عاشقوں کے سینے میں ہوتے ہیں، درود کہیں سے بھیجے، کسی کنٹری سے، کسی ملک سے، کسی دیش سے بھیجے، میرے سرکار اس کے درود پاک کو سنتے بھی ہیں اور میرے سرکار مدد فرماتے ہیں، میرے رسول نوازتے ہیں۔ ناظرین و ناظرات، صرف یہی نہیں، میدان محشر میں جب ہر طرف نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا، نہ ماں باپ، نہ ماں بچوں کی، نہ باپ بیٹوں کے، نہ ناظرین، نہ بھائی
بھائی کا، نہ بہن بہن کا، نہ ماں بیٹی کا، نہ بیٹی ماں کا، کوئی کسی کا پوچھنے والا نہ ہوگا، ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ناظرین و ناظرات، اس نفسی نفسی کے عالم میں کوئی جنت میں جا رہا ہوگا، کسی کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہوگا، کسی کو جہنم میں داخل کیا جا رہا ہوگا، سب اپنے اپنے اعمال کے حساب سے جنت اور دوزخ میں جا رہے ہوں گے۔ لیکن ناظرین و ناظرات، اس وقت جو جنت جہنم میں گئے ہوں گے اور اس ایک بار میرے رسول کے بارگاہ میں سچے دل سے درود پڑھا ہوگا تو ناظرین و ناظرات اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ میری پیاری عزیزات، اگر ایک رائے کے برابر اس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہے تو میری پیاری عزیزات جہنم کی آگ جلا ہی نہیں سکتی۔ ایک رائے کے برابر اگر اس کے دل میں میرے رسول سے محبت ہے تو اسے جہنم میں نہیں رہنے دیا جائے گا، بلکہ اس کا داخلہ جنت میں کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ کا ارشاد گرامی ہے، اے محبوب میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ جنت میں کتنے گنہگار ہیں، بس یہ دیکھنا ہے محبوب تم کتنے راضی ہو۔ محبوب سارے گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دوں گا، بس میرے محبوب تم راضی ہو جاؤ، میں نہیں دیکھوں گا کہ کتنے گنہگار جنت میں ہیں، بس تم کتنے میں راضی ہو۔ محبوب کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالی رسول کی ساری امتیوں کو بخش دے گا۔ ناظرین و ناظرات، ہمارا عقیدہ ہے، ایمان ہے، میرے رسول ہماری بخشش کروائیں گے اور شفاعت کبریٰ سے ہمارے رسول ہمیں ضرور نوازیں گے۔